واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صبر کیا ہے؟ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض کو بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے کرنے سے صبر، یعنی گناہ کرنے سے رک جانا، اور پھر فرمایا یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز کو اے نبی قائم کیجئے، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ کو نماز میں پاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہے اور صبح تک نماز اور دعا میں لگے رہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سفر میں اپنے بھائی خثم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلات سے اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تو صلات یعنی نماز کو کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرجع ہے، جیسے قارون کے قصے میں ولا یلقاها کی ضمیر اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے کے حکم میں وما یلقاها کی ضمیر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام صبر و صلات ہر شخص کے بس کی چیز نہیں، یہ حصہ ڈر اور خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یعنی قرآن کے ماننے والے سچے مومن، کانپنے والے، متواضع، اطاعت کی طرف جھکنے والے، وعدے وعید کو سچا ماننے والے ہی اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بڑی چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہربانی ہو آسان ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں کے خطاب میں رکھا ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گویا بیان میں انہی کے ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، واللہ اعلم۔ آگے چل کر خاشعین کی صفت ہے، اس میں ظن معنی میں یقین کے ہے، گو ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ صدفہ اندھیرے کے معنی میں ہے اور روشنی کے معنی میں بھی، اور صارخ کا لفظ فریاد رس اور فریاد کن دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے نام ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے، خود قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گنہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے، بلکہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی ہر جگہ ظن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں ہے۔
ابو العالیہ رحمہ اللہ بھی یہاں ظن کے معنی یقین کے کرتے ہیں۔ مجاہد، سدی، ربیع ابن انس، قتادہ ابن جریج رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے، آیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے جس کو امام مسلم لائے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے انعامات نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار، یہ سب کچھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ یہ کہے گا ہاں اے اللہ، میں اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس تو جیسا مجھے بھول گیا تھا ایسے ہی آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے اور معنی میں یقین کے ہے۔ اس کی مزید تحقیق و تفسیر انشاءاللہ تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 19 نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی تفسیر میں آگے آئے گی۔